السلام علیکم، رحمان قرآن چینل میں خوش آمدید۔ اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے سورۃ الہمزہ۔ سورۃ الہمزہ اس کا نام اس کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ اس میں 1 رکوع ہے اور اس میں 9 آیات ہیں۔ اس کے 30 کلمات ہیں اور اس کے 130 حروف ہیں، اور یہ سورت مکی سورت ہے۔ ہمزہ دراصل چغل خور کو کہا جاتا ہے۔ ایک کی بات دوسرے کو پہنچا کر لڑائی کروانے والے کو کہا جاتا ہے۔ اب دراصل کسی کے منہ پر برائی کرنا یہ تو دل آزاری ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب بیان کرنا یہ بھی حرام ہے۔ انہی غلطیوں، انہی عیب، انہی عادتوں کے بارے میں اس صورت میں بتایا گیا ہے، اور اس صورت میں عذاب کی وعید بھی سنائی گئی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ تو آئیے اس صورت کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ویل ہلاکت ہے، لکلی ہر اس شخص کے لیے، ہمزۃ لمزہ جو تانے دیتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرتا ہے، عیب نکالتا ہے۔ اب یہاں پر 2 لفظ استعمال ہوئے ہیں، ہمزہ اور لمزہ۔ ان دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں، یعنی ہر چغلی کھانے والا، دوستوں میں جدائی ڈالنے والا، بے قصور اور بے عیب انسان میں نقص نکالنے والا، اس کو ہمزہ اور لمزہ کہا جاتا ہے۔ اب ہر اس شخص کے لیے ہلاکت ہے کہ جو تانے دیتا ہے اور عیب جوئی کرتا ہے، یعنی جب کوئی اس کے سامنے ہوتا ہے، کوئی غریب، کوئی کمزور اس کے سامنے ہوتا ہے تو وہ اس کے منہ پر اس کو برا بھلا کہتا ہے۔ اب کفار میں یہ برائیاں عام تھیں، وہ کسی کمزور، کسی غریب کو دیکھتے تو اس کے منہ پر اس کو برا بھلا کہتے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ یہ کمزور، یہ غریب کوئی جوابی کارروائی تو کر سکتا نہیں ہے، ان کا مقابلہ تو کر سکتا نہیں، اس لیے انہیں اس سے کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا، اور وہ خود کو طاقتور سمجھتے ہوئے وہ اس کو باتیں سناتے۔ حالانکہ کسی کے منہ پر برائی کرنا یہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے اور یہ حرام ہے، مگر وہ جہاں بھی دیکھتے، وہ اگر کوئی دیکھتے کہ کوئی طاقتور ہے تو وہ اس کے سامنے اس کی تعریفیں کرتے، لیکن اس کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتے، اس کے عیب بیان کرتے، یہ بھی حرام ہے۔ اور ایسا عیب بیان کرنا کہ جو کسی میں ہو ہی نہ، جو چیز کسی میں ہو ہی نہ، وہ الزام لگانا، وہ بہتان لگانا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ ایک کی بات دوسرے کو پہنچانا کہ 2 لوگوں میں نفرت پیدا ہو جائے، اور اگر نفرت ہے تو وہ زیادہ ہو جائے، یہ چغل خوری ہے۔ یہ تمام چیزیں ہمارے مذہب میں، دین اسلام میں حرام ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اس آیت مبارکہ میں بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے ہلاکت ہے۔ للذی جمع مالا وعددہ، لذی جو یا جس نے، جمع کیا، مال کو، جس نے مال جمع کیا، وعددہ اور وہ اسے گن گن کر رکھتا ہے، مال کو جمع کرتا ہے اور پھر اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ دوسرے لوگوں پر تو وہ تانے بھی دوسرے لوگوں کو دیتا ہے، ان کے عیب بھی بیان کرتا ہے، لیکن ایسے شخص میں ایک یہ بھی برائی ہے کہ وہ بڑا مالدار اور دولت مند ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا امیر، بڑا آدمی سمجھتا ہے، دوسروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، لیکن دولت ہونے کے باوجود بھی وہ ایک بہت کنجوس شخص ہے۔ وہ اپنے مال کو، اپنی دولت کو گن گن کر رکھتا ہے، بڑی احتیاط سے، بڑا سنبھال کے رکھتا ہے۔ وہ اپنے مال کی محبت میں اس قدر گرفتار ہے کہ وہ کسی
کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، وہ اپنے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ کسی کے کام کے لیے، کسی کی بھلائی کے لیے 1 روپیہ تک بھی خرچ کرنے کا روادار نہیں ہے۔ آج کون سا ایسا شخص ہے جسے مال کی فکر نہیں ہے؟ کون سا ایسا شخص ہے جسے آج مال سے محبت نہیں ہے؟ ہم تو بس بینک بیلنس بڑھانے میں لگے رہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کا شوق سب کو ہے۔ تو دیکھیے اس آیت مبارکہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ دوسروں کو طعنے دیتے ہیں، ان کے عیب نکالتے ہیں، اپنے مال کو جمع کرتے ہیں اور پھر اس مال کو گن گن کر رکھتے ہیں، یعنی خود ہی اسے گنتے ہیں اور خود کو بڑا آدمی سمجھتے رہتے ہیں، اور اس مال کو خرچ کرنے کی ہمت طاقت ان میں نہیں ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے یحسب ان مالہ اخلدہ۔ یحسب، وہ یہ خیال کرتا ہے، وہ شخص یہ خیال کرتا ہے، انا کہ مالہ، اس کا مال، اخلدہ، ہمیشہ رہے گا، یا اس کے مال نے اسے ہمیشہ رہنے والا بنا دیا ہے۔ اب یہ تو اس کی غلط فہمی ہے۔ وہ شاید یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کے پاس اتنی دولت ہے، اتنا روپیہ پیسہ ہے، تو موت کا فرشتہ تو اس کے قریب آ ہی نہیں سکتا، اسے اس کی زیادتیاں اور اس کی جو عیب جوئیاں ہیں اور وہ جو بہتان لگا رہا ہے، الزام لگا رہا ہے، جو چغل خوریاں کر رہا ہے، وہ اسی کام میں لگا رہے گا اور وہ ہمیشہ زندہ رہے گا، وہ تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ یا پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، یہ مال کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی فنا نہیں ہوگا۔ اب ایسے شخص کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِی الْحُطَمَةِ۔ حطمہ کہتے ہیں روندنے والی، کچل دینے والی کو۔ کَلَّا، ہرگز نہیں، یعنی کہ ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ اس کا مال ہمیشہ رہے گا یا وہ خود ہمیشہ رہے گا اپنے مال کی وجہ سے۔ لَيُنبَذَنَّ، وہ پھینک دیا جائے گا، فِی الْحُطَمَةِ، حطمہ میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے۔ اب ایسے شخص کو کہاں پھینکا جا رہا ہے؟ اس کو دوزخ کے انتہائی نچلے درجے میں پھینکا جا رہا ہے، دوزخ کے گھڑے میں پھینکا جا رہا ہے۔ یعنی آج تو وہ اپنے آپ کو بڑا رئیس سمجھتا ہے، دولت کی کثرت کی وجہ سے لوگوں کے دلوں پر اس کا رعب ہے، اس لیے وہ اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز سمجھتا ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے کہ وہ عنقریب حطمہ میں پھینک دیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیات میں بتایا کہ حطمہ کیا ہے۔ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی آگ ہے جو خوب بھڑکائی گئی ہے، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ یہ گناہگار شخص اس آگ میں گرایا جائے گا، اس آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اب وہ آگ کیسی ہے؟ التی، جو تطلع علی الافئدہ، جو کہ دلوں تک جا پہنچے گی، یعنی اس کے ظاہر کو بھی جلا دے گی اور اس کے باطن کو بھی جلا دے گی۔ حطمہ دراصل دوزخ کے ایک طبقے کا نام ہے، جس کی آگ اتنی تیز ہوگی کہ جو چیز اس میں پھینکی جائے گی وہ اسی لمحے وہ آگ اس کو پیس کر رکھ دے گی، اس کو روند کے رکھ دے گی، اس کو کچل کے رکھ دے گی۔ اور وہ آگ جسے اللہ نے جلایا ہے اور اللہ نے اسے خوب بھڑکایا ہے، وہ ہمیشہ بھڑکتی بھی رہے گی، وہ کبھی بجھے گی بھی نہیں۔ اور اس کی آنچ، اس کی تپش، اس کی سوزش اس قدر تیز ہے کہ وہ ایک دم سے دلوں تک جا پہنچے گی۔ انہا علیہم موصدہ، بے شک وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی۔ جب ہم کسی دروازے کو سختی سے، ٹائٹ سے طریقے سے اس کو بند کر دیں، کنڈی لگا دیں اور ایسے طریقے سے بند کریں کہ اس کے دوبارہ کھلنے کی کوئی صورت نہ ہو، تو اس کنڈیشن کو عربی میں موصدہ کہتے ہیں، کہ وہ آگ میں ان کو اس طرح ڈالا جائے گا حطمہ میں
اور اس کے آگ کے دروازے ان پر اس طرح بند کر دیے جائیں گے کہ کوئی انہیں کھول نہیں سکے گا اور نہ ہی ان کی نکلنے کی کوئی صورت ہوگی۔ فی آمد ممددہ، اور اس کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی شکل میں ہوں گے۔ ستون یعنی اس کی آگ کے شعلے انتہائی لمبے لمبے اور اونچے ہوں گے۔ اس صورت کو سننے اور اس کے ترجمے کو سمجھنے کے بعد آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کسی کی عیب جوئی کرنے، کسی میں عیب نکالنے، کسی کو طعنہ دینے، کسی کے منہ پر اس کی برائی کرنے اور کسی کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب ڈھونڈنے، اس پر الزام لگانے، اس پر بہتان لگانے سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کی محبت میں گرفتار نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مال کو جمع کرنے اور اسے گن گن کر رکھنے کی عادت سے بچائے، کیونکہ یہ کفار کا شیوا تھا، کیونکہ یہ ان لوگوں کا شیوا تھا جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے آگ میں پھینکنا ہے، جنہیں حطمہ میں جانا ہے، جہاں بھڑکتی ہوئی آگ ان کا انتظار کر رہی ہے۔ آئیے ہم مل کر اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتے ہیں کہ آئندہ سے ہم ان تمام برائیوں سے دور رہنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو اعمال صالحہ سے گزارنے کی کوشش کریں گے۔ آمین یا رب العالمین۔